الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید علی مقام آخر یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین بہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 اور سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جو آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرتے ہیں، ان کی بیعت اللہ ذوالجلال کے ذمہ کرم پر ہے، وہ بیعت اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اس آیت پاک میں لفظ بیعت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، اور سورۃ الممتحنہ میں بھی
اسی عنوان سے متعلق یہ بات ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومنہ خواتین آ جائیں، آپ کی بیعت کریں اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان نہیں لائیں گی جس کو وہ اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑیں، اور نہ ہی وہ کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو پس آپ ان کی بیعت لے لیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت پاک میں بھی اللہ ذوالجلال نے مومن خواتین کی بیعت کا ذکر کیا۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 میں مومن مردوں کی بیعت کا ذکر ہے، اور سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے، اور عورتوں کی بیعت میں کچھ شرائط مخصوص کی گئیں، اور وہ شرائط یہ تھیں کہ ان سے یہ عہد لیں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، عورتیں اپنے بچوں کو ناحق قتل نہیں کریں گی، ایک دوسری پر بہتان نہیں باندھیں گی، الزام تراشی نہیں کریں گی، اور نیک بات میں یعنی نیکی میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی بلکہ فرما برداری کریں گی۔ تو ان شرائط پر آپ بیعت لے لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیعت یہ سنت ہے، بیعت کرنا یہ سنت ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بیعت سنت ہے، سوال یہ ہے کہ بیعت کس کی جائے؟ بیعت لینے والا اس کے اندر کیا خصوصیات اور کیا شرائط لاگو ہوتی ہیں اس پر بھی، کہ وہ کن شرائط پر بیعت لے، اور اس کی اپنی ذاتی خصوصیات کیا ہیں، وہ کس درجے کا ہو، کس پائے کا ہو، اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، تو یہ بھی باقاعدہ طور پر طے ہے۔ بیعت و ارادت ایک انتہائی ذمہ دارانہ فعل اور کام ہے، ایک ایسی ذمہ داری جس میں بیعت کرنے والا توبہ کا عہد کرتا ہے، اور بیعت لینے والا بھی کسی غرض فاسد اور کسی ایسے مفاد کا ذہن میں نہیں رکھتا کہ جو اس کی دنیا کو سنوار دے، یعنی دنیاوی مفادات اپنے ذہن میں رکھے بغیر اغراض فاسدہ اپنے ذہن میں رکھے بغیر وہ اس نیت پر بیعت لے کہ یہ بندہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے ہدایت اور رشد کا راستہ دکھاؤں گا، نیکی کی طرف راغب کروں گا، اسے نیکی کی ترغیب دوں گا، یہ بیعت کے مقاصد تھے۔ تو اب جس کی بیعت کی جا رہی ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ یہ میرے سامنے اس وقت کتاب ہے القول الجمیل فی بیان سواء السبیل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے، اور شاہ صاحب 12ویں صدی کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم، فاضل اور بہت روحانی شخصیت کے حامل تھے۔ خانقاہی نظام اور اس کے آداب و اشتغال پر انہوں نے اس کتاب کو تحریر فرمایا۔
آج سے تقریباً کم و بیش 250 سال قبل کے یہ بزرگ ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر بیعت کی کچھ شرائط ذکر کی ہیں، بیعت کی حیثیت، آداب اور شرائط مرشد، کہ مرشد کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ کو چند ایک پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا، مرشد کی اہلیت اور شرائط میں سے سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے، اسی پر ہی بات ختم ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، پیر کیسا ہونا چاہیے، جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی شرط، مرشد کی اہلیت اور شرائط میں سب سے پہلی اور ضروری شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، اور اس سے ہماری مراد یہ نہیں کہ وہ ان علوم میں چوٹی کی مہارت رکھتا ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی ضروری علوم سے باخبر ہو، مثلا تفسیر مدارک یا جلالین، اس قسم کی کوئی کتاب کسی جید عالم دین سے سمجھ چکا ہو، اور قرآن مجید کے مطالب و معانی، اس کی لغات مشکلہ، شان نزول اور اسی طرح اعراب اور قصص وغیرہ سے باخبر ہو، اسی طرح احادیث میں کم از کم مشکات المصابیح سے اچھی طرح واقف ہو، اسے پڑھ چکا ہو، اسے اس کے معنی، محاورات اور مشکل اور نادر تراکیب سے واقفیت ہو، نیز وہ اعراب، مشکل اور طویل جناب والا معدل کے سلسلے میں فقہا کی آراء سے مطابقت سے باخبر ہو۔ اب یہ بات انہوں نے ذکر کی، یہ پیر کی پہلی شرط ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیروں میں اسے تفسیر مدارک یا تفسیر جلالین میں سے کوئی ایک اس طرح آتی ہو کہ وہ نفس مسئلہ اس سے اخذ کر سکتا ہو، ضروری بحث جو ہے وہ خود اس کو پڑھ کر اسے سمجھ سکتا ہو، کسی اچھے جید مضبوط عالم دین سے اسے پڑھا ہوا ہو، اور احادیث میں مشکات المصابیح کم از کم اسے اتنی آتی ہو کہ وہ بغیر اعراب کے، بغیر ترجمہ کے عربی عبارت کو حل کر سکتا ہو، اس کی مشکل ترکیب سے واقف ہو، اور احادیث صحیحہ سے واقف ہو، احادیث ضعیفہ سے، موضوعہ سے اسے واقفیت ہو، قرآن مجید فرقان حمید کے شان نزول پس منظر سے واقف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے مریدوں کو آیات منسوخہ ہی کو پڑھنے کا کہتا رہے اور اس کے حکم ان پر نافذ کرتا رہے، آیات ناسخہ منسوخہ سے واقف ہو کہ یہ آیات منسوخہ ہیں، یہ آیات ناسخہ ہیں وغیرہ ذالک۔ یہ ہے جی پہلی شرط، بات سمجھ آ رہی؟ ہم جس ہستی کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، رضوی کہتے ہیں، امام احمد رضا کی طرف نسبت ہو تو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ رضوی۔ رضوی نسبت کس طرف ہے؟ احمد رضا کی طرف۔ سنیوں میں جب رضوی لکھا جاتا ہے نا کسی کے نام کے ساتھ، تو اس رضوی کی نسبت کس طرف ہوتی ہے؟ امام احمد رضا کی طرف۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اس لیے میں یہ واضح کر رہا ہوں، سنیوں میں جب کسی کے نام کے ساتھ رضوی لکھا گیا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ امام احمد رضا کو اپنا پیشوا امام تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ تو امام احمد رضا نے اس بات کو یوں لکھا ہے، یہ پورا رسالہ لکھا ہے، بیعت و ارادت کے حوالے سے پورا رسالہ ہے، اور اس پر جناب والا اعلی حضرت علیہ الرحمٰ نے، یہ کتاب کا نام ہے تصوف و طریقت اور آداب بیعت و پیری و مریدی، ٹھیک ہے، پیری مریدی کے آداب اور طریقت اور آداب اور تصوف پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ چھوٹا سا رسالہ، اس میں چند ایک مسائل ہیں، اور پوری کتاب کا نام تو فتاوی رضویہ نا، تو فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد ہے۔ کتنی؟ کتنی جلد ہے بھائی؟ 26ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد، ٹوٹل 33 جلدیں ہیں۔ آپ اپنے بازو اس طرح جب پھیلاتے ہیں نا تو آپ کے بازوؤں میں یہ کتاب نہیں آتی،
یہ امام احمد رضا کا کارنامہ ہے۔ جو امام احمد رضا کو فقط نعت خواں سمجھتے ہیں ان کو یہ بات سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ امام احمد رضا کو نعت خواں تھا۔ امام احمد رضا ایسا فقیہ تھا کہ اگر آج امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو وہ بھی ان پر رش کرتے، اور حافظ ایسے تھے کہ آپ نے چند گھنٹوں میں حفظ کیا ہے۔ ویسے تو مہینے میں حفظ کیا نا جی، 1 ماہ میں حفظ کیا، 1.5 ماہ میں حفظ کیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھنٹوں میں کیا۔ حافظ ایسے تھے، قاری ایسے تھے کہ آپ نے تجویدی قواعد پر کتابیں لکھی ہیں، اور عالم ایسے تھے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کے لیے آتے تھے، شاگردی اختیار کرنے کو ترستے تھے۔ خیر، امام احمد رضا نے اس مسئلہ میں یہ بات، میں صبح پڑھ رہا تھا، یہ پورا رسالہ میں نے 2-3 بار پڑھا، تو اس میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ ایک ہی فتوے کا آپ نے تکرار کیا ہے، یعنی مختلف لوگوں نے مختلف جہتوں سے مختلف علاقوں سے مسئلہ پوچھا، مسئلے کی نوعیت ایک ہی تھی، پوچھنے والے الگ الگ تھے، تو جواب ان کا ایک ہی بنتا تھا، مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اس کے ساتھ کچھ باتیں الحاق کر کے، کچھ اضافہ کر کے ان کو وہ باتیں بھیجیں، فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ گویا کہ ایک طرح سے مختلف بھی ہے کہ مختلف لوگوں نے پوچھا، اور ایک جگہ ایک طرح سے مماثل بھی ہے، ملتا جلتا بھی ہے کہ اس مسئلے کا سوال کا جواب ایک ہی ہے۔ یہ 3 سے 4 جگہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ ایک جگہ سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ پیر صاحب، شیخ، مرشد جس کے بندہ بیعت ہوتا ہے، اگر وہ جاہل ہو، ان پڑھ ہو، یا بیعت ہونے کے بعد پتہ چلے کہ یہ بندہ عالم نہیں ہے، عالموں جیسی صورت بنا رکھی ہے، علماء جیسے کپڑے پہنتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، داڑھی رکھی ہے، اور چند ایک مسائل میں واقفیت ہے، مگر تمام ضروریات دین سے واقف نہیں ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ مکمل عالم دین نہیں ہے، یا یہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا یہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب والا اس کے اندر کوئی ایسا گناہ ہے جسے یہ اعلانیہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا اعلانیہ مرتکب ہوتا ہے، یا یہ پتہ چلا کہ اس کا سلسلہ سے مراد کیا ہے، قادریت ہے، سوروردیت ہے، نقشبندیت ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، ان سلاسل عالیہ میں اس کو کہیں سے باقاعدہ طور پر خلافت نہ تھی، تو سلسلہ متصل نہیں ہے، اس کو کہہ لیں سلسلہ متصل نہیں ہے، اس نے از خود دعویٰ کر دیا، یا ایسا ہے کہ اس کے والد وہ پیر تھے، صاحب رشد و ہدایت تھے، صاحب آستانہ تھے، خانقاہ چلاتے تھے، عالم فاضل تھے، صاحب سخاوت جود و سخا تھے، ساری چیزیں ان میں بدرجہ تم موجود تھیں، مگر اس نے اپنے والد سے خرقہ خلافت لیا نہیں، یا انہوں نے دیا نہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اس کے والد نے زندگی میں اسے خرقہ خلافت دیا نہیں، یا اس نے لیا نہیں، یعنی اسے خلافت نہیں ملی، مرید تو تھا ہی، مگر باقاعدہ طور پر بزرگوں نے خلافت عطا نہیں کی، یہ سلسلہ بعد میں چلا۔ یہ میں نے سارے سوال مکس کر کے اب جواب دینے لگا ہوں، یہ مختلف سوال ہیں، تو ان سارے سوالوں کے جواب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے دیے ہیں، لیکن ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی بنتا ہے، اگرچہ مختلف سائلوں نے یہ سوال کیے تھے۔ سوال کیا تھا آپ نے سمجھ لیا، جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیعت کے لیے لازم ہے کہ پیر صاحب کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں، پیر 4 شرطوں کا جامع ہو،
اس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ سنی، سمجھ آ رہی میری بات؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور سنی صحیح العقیدہ ہونے سے مراد بالکل واضح ہے کہ وہ کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی امام، کسی بھی فرد آل رسول کا منکر یا گستاخ اور بے ادب نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی بھی صحابی کی بے ادبی اور گستاخی کا کبھی ارتکاب نہ کیا ہو۔ اگر اس سے کوئی ایسا معاملہ صادر ہوا ہو تو اعلانیہ توبہ کر رکھی ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس کے ہاتھ پر بیعت جائز ہے۔ اور اگر اس کا خلاف ہے کہ اس کی گستاخی بے ادبی مشہور ہے، اس نے توبہ بھی نہیں کی، اعلانیہ توبہ بھی، جرم کا ارتکاب کیا محفل میں اور توبہ کر لی کمرے میں چھپ کر، تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی۔ یہ ہے سنی صحیح العقیدہ۔ میں چھوٹی بالکل مختصر سی بات کی ہے۔ دوسری شرط کی ہے کہ وہ صاحب سلسلہ ہو، جس طرح سوال میں نے بتایا۔ صاحب سلسلہ سے مراد یہ ہے کہ اگر نقش بندی اور سوروردی ہے تو سلسلہ سوروردیہ میں یا نقش بندیہ میں اسے باقاعدہ طور پر خلافت و اجازت ہو کہ تو مرید کر سکتا ہے۔ مرید ہونا کافی نہیں ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینا کافی نہیں ہے، شیخ سے اجازت و خلافت کا ہونا بھی ضروری ہے، اگرچہ اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، اس پر گواہ ہو جائیں۔ ورنہ شیوخ اور مشائخ کیا کرتے ہیں، وہ خلافت و اجازت کی باقاعدہ سند دیتے وقت تحریراً اپنے سائن، اپنے دستخط اور اپنی مہر بھی ثبت کرتے ہیں تاکہ یہ بات پکی اور پختہ ہو جائے، جیسا کہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے بھی بعض وظائف میں اجازت فرمائی اپنے خواہرزادوں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو۔ آپ نے بھی بعض وظیفوں کے اندر اجازت مرحمت فرمائی۔ طریقہ آپ دیکھیے گا کیا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے جی؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اعلانیہ مثلا داڑھی مڈانا یا حد شرع سے کم رکھنا، یہ اعلانیہ فسق ہے۔ حد شرع مشت بھر سے داڑھی کم کرنا، خود تراشنا یا کسی سے ترشوانا، حجام سے کہے یا خود کرے، بہر صورت یہ کام کیا ہے؟ فسق ہے۔ داڑھی مڈانا بھی فسق ہے اور مشت بھر سے کم رکھنا بھی فسق ہے۔ اگر پیر صاحب کے اندر یہ بات ہے تو وہ بھی فاسق ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ فلاں ہمارے پیر صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کوئی کہے جی ہمارے پیر صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، میرا مشار لیب کوئی نہیں ہے، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ ہو جائے آپ کے ذہن میں تو آپ کی اپنی چاہت ہے، آپ کا اپنا پیار ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو صرف مسئلہ بتا رہا ہوں۔ لہٰذا پیر صاحب کے اندر تیسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر اعلانیہ فسق سے مراد ہے نافرمانی، شرع کی مخالفت، شریعت محمدیہ کی مخالفت، طریقہ مصطفی کی مخالفت نہ ہو، داڑھی منڈواتا نہ ہو، یا حد شرع سے کم نہ رکھتا ہو، یا اس کی جو زلفیں ہیں، گیسو ہیں، وہ بھی شرع شریف کے یعنی سنت نبوی کے مخالف نہ ہو۔ 3 طریقے حدیثوں میں آئے ہیں۔ ایک طریقے کا نام ہے جمعہ، ایک کا نام ہے لمہ، ایک کا نام ہے وفرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفہائے مبارکہ، گیسوئے مبارکہ کبھی کانوں کی لو تک ہوتی تھی، کبھی کانوں کی لو سے ذرا نیچے گردن پر، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان بالوں کے اندر کنگھی اگر آپ استعمال فرماتے، نہا کر تیل لگا کر کنگھی استعمال فرماتے تو وہ پہنچ جاتی کندھوں تک۔ تو یہ 3 طریقے سنت ہیں۔ کوئی آدمی کانوں کی لو تک زلف رکھے، سنت ہے، گردن تک رکھے، سنت ہے، اور اسی طرح کندھوں تک وہ زلفیں پہنچ جائیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر اس کے بال خواتین کی طرح ہوں، لمبے لمبے،
تو یہ خلاف سنت ہے، یہ بھی فسق ہے۔ سمجھ آ رہی میری؟ یہ بھی کیا ہے؟ کسی قسم کا نشہ کرتا ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، چرس ہو، افیون ہو، اس کے علاوہ جو آج کل مشہور جی شیشہ ہے، وہ ایک کیا کہتے ہیں وہ آئس ہے وغیرہ ذالک، وہ نشے تو اس سے کہیں بالا تر ہے نا جی۔ ہم یہ جو مشہور جو نشے ہیں جو عوام میں جی بھنگ چرس ہے، یا وہ اس کے اندر سگریٹ کے اندر پیتا ہے، یا جناب والا سگار کے اندر پیتا ہے، یا حقے کے اندر رکھ کر پیتا ہے وغیرہ ذالک، جس طور پر بھی یہ نشے استعمال کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ ایسے شخص کی بیعت ناجائز حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعلانیہ فسق کر رہا ہے۔ شریعت محمدیہ کے کسی رکن، اسلام کے کسی رکن کی مخالفت، یہ بھی فسق ہے۔ مثلا وہ اعلانیہ اپنے مریدوں میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ نماز ویلے لوگوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، اور رزق کے طالبوں جن کو رزق ملتا نہیں، جو بھوکے ہیں، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں جا کے رزق مانگیں، ان کے لیے نماز ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ روزے پر وہ کہتا ہے کہ جناب روزہ تو یہ ایک قسم کا کیا ہے جی، یہ ایک قسم کی بھوک پیاس، یہ ایک قسم کی جناب والا ایک علیحدہ سی ایک چیز ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں، اس قسم کی بات کرتا ہے، یہ فسق ہے۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ موقع محل کی مناسبت سے پھر دیکھا جاتا ہے اور فتویٰ دیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا علم دین رکھنے والا ہو کہ اپنی ضروریات کا حکم کتاب سے نکال سکتا ہو، خود ضروریات کا حکم کتاب اللہ سے، حدیث رسول سے نکال سکتا ہو۔ عالم ہونے کے باوجود کسی سے پوچھ لینا یہ گناہ نہیں ہے۔ عالم ہے، مصروفیات کی بنا پر خود مطالعہ نہیں کر سکتا، کسی سے پوچھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا عالم ہو کہ وہ مسئلہ اخذ کر سکتا ہو، نکال سکتا ہو، قرآن و سنت کو سمجھ سکتا ہو۔ یہ 4 شرطیں لکھی ہیں، کس نے جی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ اچھا، پھر آگے چل کر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایک سوال کے جواب میں یہ بات بڑی خوبصورت لکھی۔ سوال تھا جی کہ ایک پیر صاحب ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں کو پیر صاحب نے اپنی زندگی میں خلافت اجازت عنایت نہیں فرمائی۔ پیر صاحب کے فوت ہوتے ہی دونوں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے اور مرید کرنے لگے۔ ظاہر ہے مرید تو آنے ہیں نا جی، مرید تو آئیں گے، بزرگوں کی قبر پر آئیں گے، عرس پر آئیں گے، تو ان کو سنبھالنے والا اب کوئی ہے نہیں، اور کوئی خلیفہ ہے مگر بیٹوں میں کوئی نہیں، تو بیٹوں نے از خود ہی خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، خلافت کا دعویٰ کر دیا اور مرید کرنے لگ گئے۔ ایسوں کی بیعت جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں جی، توجہ جی۔ تو سائل نے تو نام لکھے تھے نا جی، سائل نے نام لکھے تھے، یہ فلاں خالد ہے، نذیر ہے، تو ہمیں اس سے کیا غرض؟ خالد نذیر، وہ اس زمانے میں 100 سال پہلے مسئلہ پوچھا گیا تھا خالد نذیر کے نام سے۔ تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے بھائی، پیری و مریدی کی محض رسم اور نام باقی رہ گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی پیری و مریدی کی محض رسم اور نام باقی رہ گیا، یعنی 100 سال پہلا دی یہ حالت سی تے اج کی کہاں۔ پھر آگے کی کہتے ہیں اس سے زائد کچھ نہیں، اس نام اور رسم کو بھی چند شرائط پر مبنی سمجھ کر ان شرائط کے بغیر پیری مریدی بالکل درست نہیں۔ پیری کی اولین شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ پیر کا مسلک صحیح ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ پیر حقوق شرع کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی کرنے والا نہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ پیر ہے حقوق شرع کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی کرنے والا نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پیر کا عقیدہ صحیح ہو، مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو، چنانچہ یہ رسمی پیری مریدی ان 3 شرائط کے بغیر ہرگز درست نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا، آج کل پیری مریدی کا جو حساب ہے اس پر اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ جناب والا
آج کل تو پیر بڑا وہ ہے جس کے ڈیرے میں تعویذ لینے والوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، ٹوکن ملتا ہے، ٹوکن ملتا ہے جی آپ یہ ٹوکن لیں اور لائن میں بیٹھ جائیں اور انشاءاللہ شام تک آپ کی بھی باری آ ہی جائے گی، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اور پھر ہر تعویذ کے عوض میں کچھ معاوضہ بھی لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے بھانجے کو اجازت دیتے ہیں، وہ میں جو آپ سے بات کر رہا تھا آخر میں وہ کہوں گا، یہ جی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ کچھ باتوں کی اجازت دی، کچھ وظائف کی اجازت دی۔ یہ لکھا ہے جی اجازت نامہ اوراد و وظائف و اعمال، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ جی یہ سارا پڑھنے والا ہے، تو اتنے وقت میں اسے پڑھ بھی دوں تو بڑی بات ہے، اس کا خلاصہ کروں تو خلاصہ کیا ہے جی؟ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے جب اجازت نامہ دیا نا تو کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے مشائخ کرام سے، اپنے شیخ کا نام لیتے ہیں سید شاہ ابو الحسن احمد نوری میاں صاحب قبلہ مار ہروی قدس سر العزیز یا ارشادات ائمہ اولیاء کہنے کے بعد کہتے فقیر نے بفضل ہی تعالی مجاز و معزون ہو کر خود ایجاد کیے یا آئندہ ایجاد کروں یا ان سب کی اجازت عامہ تامہ صحیحہ نجیہ اپنے خاہر زادہ برخوردار حکیم علی احمد خان سلمہ کو دی، مولا تعالیٰ اپنے کرم سے برکت عنایت فرمائے۔ اچھا انہوں نے جڑیاں شرطاں لا دیں، شرطاں سنیا بھی تعویذ کنوں دینا ہے کنوں نہیں دینا، کس سطح تے دینا ہے کس سطح تے نہیں دینا، اتنے تو جڑا آندا دتی جا رہے ہیں، بلکہ تعویذ بنا کے رکھے نے، چھپوا کے رکھے نے، خانے بنا کے رکھے نے، ہر خانہ رکھا ہے اے جی بڈھی روس گئی ہوندا تعویذ، بندہ روس گیا ہوندا تعویذ، جی سمجھ آ گئی، مجھ نہیں سوندی ہوندا تعویذ، مجھ بھج گئی ہوندا تعویذ، لگدی نہیں ہوندا تعویذ، کل میری سمجھ آ رہی، اے سارے تعویذ بنا کے خانے رکھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں سنیں جی، کہتے ہیں بیٹا اوئے ہائے ہائے اے ہے احمد رضا، پڑھے ہوئے تو پھر ہے نا، لوکاں کہا جی بدتی سی، لوکاں کہا جی احمد رضا کی سی جی بدتی سی، پڑھو تو پھر ہے نا۔ ایک بندہ آیا بہت بڑا عالم دین آیا کہ دوسرے مسلک دا جامعہ نظامیہ مفتی صاحب علیہ رحمہ دور دی گل ہے تے آ کے کہندا جی مینوں فتاوا رضویہ چاہیے، مفتی صاحب نے کہا جی انہاں نوں فتاوا رضویہ تحفے دیو، مسلک دوسرے دا عالم ہے انہاں نوں دو فتاوا رضویہ تحفے چ دے دیو، تے کنے دا بھلا ہن اگر لین جاویے نا تو 40,000 دا ہے، کنے دی قیمت ہے دی 33 جلداں نا جی، ایک ایڈی جلد اردو بازاروں لین چلے جو تمہیں آپ پہ پتہ چل جائے کتاب کیڈی مہنگی، سمجھ آ گئی، تو لوگ لے کے جاندے نے واپس ہی نہیں کرتے، میں بھی بھول جانا تو بھی نہیں دیندے۔ تو بات یہ ہے کہ کیا کہا جی، کہا برکت فرمائے، اے جی مولا تعالیٰ اپنے کرم سے برکت فرمائے، شرط یہ ہے، کیا کہا؟ شرط یہ ہے کہ کسی کام خلاف شرع کے لیے نہ خود استعمال کریں نہ کسی ایسے کو دیں یا بتائیں جو کوئی کام خلاف شرع چاہتا ہو۔ اگے انہوں خلاف شرع کام لکھے نے، لوگ کہہ دیں تو پھر وکری گل ہے، اتنے بیٹھے نے تھڑے تے آپ ہی بولی جاندے نے، وہ مولوی احمد رضا تو پتہ ہی کوئی نہیں سی ہے، وہ تو جناب بدعتاں پھیلاوندا سی، وہ تو یہ کردا سی تے وہ کردا سی، بریلوی تے بدعتی ہوندے نے، بدعتاں کی نے جی، امام احمد رضا نے بدعتاں نوں بھنن دا توڑن دا کارخانہ لایا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ احمد رضا نے بڑیاں بڑیاں بدعتاں توڑیاں نے، ان کوئی مولوی صاحب نہ پڑھن نہ سنان اپنے بیلیاں نوں، تو پھر انہاں دی وکری گل ہے، کئیاں دے چندے لگے نے، کئیاں دے دھندے لگے نے، وہ کیویں دسن احمد رضا نوں کیویں دسن؟ اے دیکھو جی فرمایا، اب سنیں جی شرط یہ ہے، اس کے بعد تو تسی سن لے نا جی، کسی ایسے کام میں خلاف شرع کام میں نہ لائے نہ دے۔ اگے کہتے ہیں جس طرح عورتیں اکثر تسخیر شوہر چاہتی ہیں، شوہر ساڑی مٹھی وچ آ جائے، تو ہن تسی کئی کارڈ پڑھ لو، اخبارات اشتہار آندے نے وہ پڑھ لو، محبوب آپ کی مٹھی میں، ہفتے چنج محبوب زیر فلانا انج، جہاں سارے اشتہار پڑھ لو، ہے کہ نہیں؟ اتنے کارڈاں تے لکھے ہے، کارڈ دے اے لو جی این جناب چٹکیاں ہی تھوڑا کم ہوئے گا، خدا بن کے بیٹھے اے خدائی دعویٰ نہیں، تھوڑا سیکنڈاں چ کم اینے روپیے دو کم تھوڑا انج ہوئے گا، چٹکیاں چ کم ہوئے گا،
اے سنو آلہ حضرت نے کی کیا ہے، جڑے احمد رضا نو پڑھیا نا جنہاں نے، جڑے احمد رضا دے مرید نے، میں انہاں دی گل کرن ڈیا، سمجھ آ گئی، نانگا پیر، چپ شاہ فلانے شاہ. میں کل حدیث پاک پڑھا رہا تھا، حدیث پاک مسند امام اعظم چاہیے کتاب الصوم دے اندر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہا، حضور نے منع کیتا ہے کیندے تو بلا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الوصال وعن صوم الصمت. حضور نے منع کیتا ہے 2 دن لگاتار روزہ نہ رکھو. لگاتار روزہ 2 دن مطلب کہ ایک دن سحری کر کے پھر اگلے دن جا کے دوجی شام نو جا کے افطاری کرو، اس سے شام نو افطاری نہ کرو نہ سحری کرو، اور رات خالی بھوکے رہو، پھر اگلے دن شام نو جا کے افطاری کرو. حضور نے اس تو منع کیتا ہے. کی کیا ہے؟ حالانکہ خود رکھیا ہے، خود رکھیا ہے، صحابہ نو منع کیتا ہے. فرمایا میں تے شفیق ہاں، میں تے امت رحیم تے مہربان ہاں، میری صفت رحمت للعالمین، میں پاویں 3 دن بھوکا رہواں، میری امت بھوکی نہیں رہنی چاہیے. تسی 1 دن روزہ رکھیا کرو، بس صبح سحری کرو، شام نے افطاری کر لو. میریاں ریساں نہ کریا کرو، میریاں ہر کام وچ نقلاں، ہائے ہائے ہائے. حالانکہ نبی دی پیچھے چلنا سنت ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر کام وچ حضور دیاں جناب نقلاں کرو، ثواب ملدا ہے. اے داڑھی کندے کہن تے رکھی جی؟ کیوں داڑھی رکھی جی؟ نبی دی داڑھی. پگڑی کیوں رکھی جی سر تے؟ جی حضور نے پگڑی رکھی جی. اے گٹیاں تو جناب شلوار تہ بند کیوں چک کے رکھ دو جی؟ اے بھی سنت ہے جی. تا ہر کام میں جناب والا پیچھے پیچھے، لیکن اتنے نبی منع کر رہے ہیں. اور دوجے کام تو منع کیتا، فرمایا کہ اے سدا بہار چپ تو بھی روکو. سدا بہار میں کل حدیث پاک پڑھانا تو کچھ چیزاں تمہیں پتہ پڑھانا یاد آ جاتی. میں جو پڑھتا سی تو میں ایک طالب علم نا اپنے پیراں کو لے گیا، انہیں جی 23 سال تو ساڑا پیر بولیا ہی نہیں. میں ہوں میں جو پڑھا رہا تھا پھر میں منڈیا کہ میں کوئی شاید آندھی ہوں تو بولدا نا. سمجھ آئی؟ حضور نے کی کیا ہے؟ چپ تو منع کیتا ہے. اور بولیا کرو بھائی. عالم دین نہیں بولے گا، نہیں دسے گا تو ان کی چپ تے فائدے مند نہ ہوئی، نقصان دے گی نا. کیونکہ ان کی چپ اگر ہو گئی تو معاشرہ برباد ہو جائے گا، ان کے چاہن والے خراب ہو جان گے. لہٰذا وہ بولے، وہ جن جوگا ہے دسے، نہ طرزاں لاوے. ان کی آواز نہیں ہے، میری جو آواز نہیں ہے تو میں حافظ آبادی بن جاواں. ہاں بھی سیدھی جی گل ہے. میری آواز ہی نہ نکلے تو میں جناب والا شعر پڑھا تو بندے ہس پین تو میرا سودا نہیں. میں پیڑے بولو نہ چوپی چنگی نہ پڑھاؤں جی. یہ گل ہے. یہ چپ چنگی کدو چپ چنگی ہے؟ جدو تسی پیڑا بولن تو تھوڑا دل کرے نہ بولو. گندی گل تو چپ رہو، چنگی گل تو بولنا چاہیے سجنوں. لو جی امام نے کی کیا فرمایا؟ جس طرح عورتیں اکثر تسخیر شوہر چاہتی ہیں کہ شوہر ہمارے کہنے میں ہو جائے، جو ہم کہیں وہی کرے. اعلیٰ حضرت اے جی احمد رضا کہہ رہے جی، اب ریلویو احمد رضا کی کہہ رہے یہ حرام ہے، اس پر تعویذ دینا حرام ہے. کہ بیوی آ کر یہ کہے، ان کو مائی بھن سنتی ہوئے تو پاویں مینوں بد دعاواں دین لگ پے تو وکری گل ہے. تو گل یہی ہے واللہ العظیم. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگا جی مینوں یہ تویز چاہیے ہے، فلانے والے شادی ہو جائے. میں کہ اللہ کے مانگ، اللہ کو مانگ، جی فلانے گھر بیاہ کرانا چاہنا ہے تو اللہ کے دعا کر، یا اللہ اگر میرے واسطے اوتھے بہتر ہے، اوتھے بہتر ہے تو کر دے، ورنہ جتھے بہتر رب چاہتا ہے تینوں کی ضرورت ہے اوتھے پسند دی. کیا کہا جی؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہا یہ حدیث پاک میں اسے شرک قرار دیا گیا ہے. اس کام کو کہ عورتیں آ کر پیر صاحب سے یہ کہیں کہ جناب شوہر میری مٹھی میں ہو جائے، جو میں کہوں وہی کرے، میں کہوں تو ماں کو ملنے جائے، میں کہوں تو نہ ملنے جائے، میں کہوں تو بہنوں کو دے، میں کہوں تو نہ دے، میں کہوں تو جناب والا ادھر جائے، میں کہوں تو ادھر جائے. کھوتا بان کے رہے، بدھو بن جاوے. اے بیبیاں بھی چاہدیاں نے جڑا پیر ہے انہوں پتہ ہے. سمجھے؟ ان آ کے کہندیاں نے، سوال کر دیاں نے آ کے بیبیاں کہندیاں جی آئندہ کوئی تویز دیو کہ جناب ساری حکومت ہو جائے، ساس دا بھی منہ بند ہو جائے، وہ میرے بلے ویکھے بھی نہ، گل بھی نہ کرے، وہ ٹوکا ٹاکی بھی نہ کرے. ہر ویلے ٹوکا ٹاکی کر دے. وڈی مائی انہیں تو ٹوکنا ہے. وڈی مائی جو ہے انہیں زندگی گزاری، انہیں کسی جگہ تے ٹوکنا بھی. صفائی نہیں ہوگی تو انہیں ٹوکنا ہے. گندے کپڑے پے ہون گے تو انہیں ٹوکنا ہے. پتر بھانڈے گندے پے نے، کھلرے پے نے، چک کے اتنے رکھ دینا. اے بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ سنیں سنیں، یہ شرک ہے. کیوں؟ اللہ عز و جل نے شوہر کو حاکم بنایا ہے، محکوم نہیں بنایا.
اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ اپنی ماں بہن سے جدا ہو جائے. سنو اے منڈیو جہاں بھناں سن رہی ہیں وہ بھی غور نہ سنن. انج دیاں تربیتاں دھیاں دیاں نہ کرو کہ جا کے پواڑے پوا دین سیاپے پوا دین. چل بھی اکے دن چ علیحدہ ہو جا, سجے کھبے ہو جا. جنہیں تینوں 26 سالوں کا جوان کیتا تینوں کھوایا پیا ہے انہوں اکے دن چھڈ کے چل بھی ہن کلیاں ہو جائے. ساڈا تو گزارا نہیں آیا, بابے نوں اسی نہیں سنبھال سکتے, بابے نوں تو سنبھال بھی تیری تنخواہ زیادہ ہے, تو انج کر تے تو انج کر. احمد رضا بول رہا ہے ہن دسو یہ اصلاح معاشرہ تے احمد رضا نے گل کی کہ پواڑا پایا ہے, فرقہ واریت کیتی سو کہ کی کیتا سو؟ احمد رضا نے کی کیا؟ او امام تینوں لکھاں سلام, تو ساڈے کنبے بچا لے, ساڈے خاندان بچا لے, ساڑیاں تیاں نو کیسی اعلیٰ تربیت دیتی ہے, سانو کیسی اعلیٰ سوچ دیتی ہے. فرمایا کہ او پیرو بندے دے پتر بنو, آئندہ ترویج نہ دیو. فرمایا یا یہ کہیں یا یہ چاہتی کہ اپنی ماں بہن سے جدا ہو جائیں جی کہ ان کو کچھ دے تو ہم سے پوچھ کر دے. یہ مردود خواہشیں ہیں, یہ مقدمات فوجداری میں مسلمانوں کو نقوش حفاظت دیے جائیں. ہاں فوجداری مقدمات میں مسلمانوں کو نقوش حفاظت دیے جائیں, تعویذ دیتے جان تے کتھے نہ دیتے جان. اے بھی ہن سن اللہ حضرت فرماندے نے کوئی بندہ انج دا آ جائے دیوانیوں, اے جڑے وکیل صاحب بیٹھے انہوں نے سمجھ آ جائے گی, دیوانیوں مال کے مقدمات میں جب تک معلوم نہ ہو کہ حق پر کون ہے تعویذ نہ دو. کیا بات ہے. آگے جی مولوی بندہ آگے جی میں فلانے دے میرے مال کھا لے, جنی دیر تک تحقیق نہ کر لو تعویذ نہ دیو. سمجھا پی ہن پیر وڈا ہو گیا جنہ تعویذ زیادہ چل رہا ہے. نماز دا پوچھے نہ کبے, نماز دا کبے نہ کبے, داڑھی دا کبے نہ کبے جی, حقوق اللہ حقوق العباد دے بارے ایک بھی سوال نہ کرے بس جی. تعویذ بڑا چلتا ہے جی, اتنے رش بڑا ہوتا ہے جی. میں نہ نہیں لینا, خیر اے بندے جاندے نے تو بساں جاندیاں نے اے ادھر اس پاسے کشمیر والی سائڈ, نام ہی ہوندا حق خطیب. اوہ جی لکھاں بندے جا رہے ہیں جی, اتنے بڑی بڑی محفل ہو رہی جی. وہ شف شف والے صاحب جڑے نے بڑے دم کرتے ہیں. پڑھیا کتنے کی انہوں آندا ہے قرآن پاک اتنے ویخ کے نہ مینوں 5 لائناں سنا دے نا وہ حق خطیب, میں خود انہاں مرید ہو جانا. یار ساری قوم دا ذہن پتہ نہیں کی بن گیا ہے. جہے قوم نے آلہ حضرت کو پوچھا گیا حضور ایک میں پیر دا بیعت ہویا تو انہوں قرآن پاک اتنے ویخ کے بھی نہیں پڑھنا آتا. آلہ حضرت میں تینوں کنے کہ تو تحقیق کیوں نہیں کی؟ اے سوال اسے رسالے میں بھی سوال ہے بھی تسی بس ویخ کے ہی ہو جی سونا بڑا ہے, بس اتنے ہی ڈل گئے بھی سونا بڑا ہے. سونا ہونا بیعت کے لیے کافی ہے. اونچا لمحہ بڑا ہے, جوان بڑا ہے, گبرو ہے, سینہ بڑا چوڑا سو, یہ بیعت ہونے کے لیے یہ چیزیں ہیں. وہ بیعت ہونے کے لیے ٹھگنا بھی ہو, تقوی کے معیار پر پورا اترتا ہو, سنت پر پورا اترتا ہو, شریعت پہ پورا اترتا ہو, ان کا قد ٹھگنا ہوئے, چھوٹا ہوئے, پستا ہوئے, رنگ دا کالا ہوئے, اور سید بھی نہ ہوئے, ان دے بیعت ہو جاؤ. اے بھی مسئلہ پوچھا اللہ حضرت کو کہ کیا جی بیعت ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے کہ پیر صاحب سید ہوں پھر بیعت ہوں؟ اللہ حضرت فرمایا تو اس طرح تو پھر غوث پاک تو لے کے کئی بندے سائڈ تے کٹنے پین گے, کئی سلسلے میں جو بندے سائڈ تے کٹنے پین گے وہ سید ہے ہی نہیں سی. بابا بلے شاہ پھر رائیاں دا کیوں بیعت ہویا؟ شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ سید سن, اے شرکپور والے سید نے, سیالاں والے سید نے. تو سید ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, ایماندار ہونا ضروری ہے, مسلمان ہونا ضروری ہے, قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہونا ضروری ہے, متقی اور پرہیزگار ہونا ضروری ہے, صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے, سلسلے کا متصل ہونا ضروری ہے, اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اے لکھے اعلیٰ حضرت یہ پورے 3 صفحے نے میں پڑھا گا تو ٹائم تو ویکھو تھوڑے سامنے کی ہو گیا. اعلیٰ حضرت ساری گلاں لکھے نے کتھے, پھر لکھا کہ منڈے آ جاندے نے, اے بھی لکھے اعلیٰ حضرت آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بعض بیبیاں آ جاتی ہیں, بعض خواتین آ جاتی ہیں پیروں کے پاس, بعض بندے آ جاتے ہیں. اے سنو جی ان دے اعلیٰ حضرت کی لکھا ہے, فرمایا حب و تسخیر عورت کے لیے نقش و عمل کسی کو نہ دیا جائے. پھر سنو جنہوں تسخیر دا معنی سمجھ نہیں آیا, کنٹرول کرنا, محبوب نو ہتھاں چ لینا, کنٹرول کرنا, قابو چ کرنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حب و تسخیر کے لیے عورت کے لیے نقش و عمل کسی کو نہ دیا جائے. اس میں اکثر مقاصد فاسد بھی ہوتے ہیں, مقصد فاسد بھی ہوتے ہیں. پھر آگے لکھا اللہ حضرت نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فی الواقع نکاح ہی کا طالب ہو, جب بھی سری اندیشہ معصیت ہے, دل میں یہ خیال ہو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں,
تو پھر بھی اندیشہ معصیت. آگے اللہ نے خلاصہ، اللہ نے آگے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا. کیسے؟ کہتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں محبت داخل ہو بھی جائے، اس کے ماں باپ کے دل میں داخل نہ ہو اور وہ نکاح کے لیے راضی نہ ہو، یہ بھگا کے لے جائے، تو ماں باپ کے لیے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری ہوگی یا نافرمانی ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بالخصوص جن کو میں اشارہ کر رہا ہوں ان کو تو سمجھ آ رہی ہے نا. کیا کہا جی؟ کہا جی سری اندیشہ معصیت ہے کہ اجنبی کی محبت دل عورت میں پیدا ہونا یہ زہر قاتل ہے. ممکن ہے کہ نکاح میں تاوی کو یا اولیاء زن ورثائے عورت نہ مانے اور محبت طرفین محبت جو ہے وہ طرفین سے پیدا ہو چکی. یعنی ادھر منڈے دل چ ہے ہی سی، منڈے نے کوئی وظیفہ کیتا تو کڑی دے دل چ بھی ہو گئی. ہن ماں پیو نہیں مننے، نتیجہ پیڑا ہوئے گا. لہذا پیر صاحب تعویذ نہ دو. سمجھ آ رہی میری بات؟ او واہ ماں احمد رضا، تو معاشرے نے دسیا کیسا سمجھایا ہے، کیسا سکھایا ہے. اگر اج ساڑھے پیران عظام اے احمد رضا دی صرف ایک کتاب پڑھ لین نہ، صحیح بات میں گل کر رہا ہوں، احمد رضا دا فتاوی رضویہ پڑھ لین، میں کہنا اینا ہی کافی ہے. اپنی لائبریریاں دے وچ احمد رضا دیاں کتاباں رکھ لین تے اے پڑھن کہ بیعت دیاں شرطاں کی نے، اے پڑھ لینا. میں کہاں گا پاکستان نا صرف 5%، میں کہنا یہ بھی بڑا لمحہ میں دس دیتا ہے، 1% پیر رہ جان گے، 99% پیر چڑھ جان گے. میں دعوے نال کہہ رہا 99% پیر ہے اونج ہی چڑھ جان گے. کیوں؟ کہ انہاں چ کسے وچ شرطاں ہی نہیں ہے. ایک طالب علم ہے جامعہ دا طالب علم سی فاضل، ہن تے خیر مولوی صاحب ہو گئے، علامہ صاحب ہو گئے. وہ ایک جاہل دے بیعت ہو گیا، مینوں نے خود کیا واللہ ممبر تے بیٹھے ہیں جھوٹیاں دے لعنت ہے، مینوں خود انہیں کہا جی تہاڈا ٹائم لینا پیر صاحب دے آستانے تے ذرا پیراں نوں رگڑا دینا. میں تیرا تے وہ پیر ہے تو رگڑا کیوں دینا ہے؟ انہیں جاہل ہے تے میں بیعت کیوں آیا پھر؟ آخر جی میں اندے کول کوئی ضروری علوم سن، عملیات سن، بس وہ لینیاں نے تے پھر میں انہوں فارغ کر دینا. وہ دیندا نہیں کسی نوں، جنی دیر تک بیعت نہیں کردا وہ عملیات کسی نوں وہ کی جنہ واسطے. اللہ حضرت دین دے تو بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ کہ جیڑا بندہ جنہ دے حاضر اپنے پتیجے بھانجے نوں خاہر زادہ کنوں کہندے نے؟ خاہر زادہ کنوں کہندے نے؟ پتیجے نوں کہندے نے بھانجے نوں؟ دوواں نوں کہندے نے. خاہر زادے نوں جڑی اجازت دتی ہے ان دے وچ اللہ حضرت نے بھی گل کیتی. جدوں انہوں نے کہا بھی فلانے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا جی مینوں نہ ایک فلانے پیر صاحب نے دتا ہے جنہ دی حضوری واسطے ایک مینوں انہوں نے عمل دسیا ہے میں ایک کر لواں. آلہ حضرت علیہ رحمہ نے جواب لکھیا فتویٰ بھیجا بھی یہ بالکل نہ کریں. انہیں جی کیوں؟ انہیں کہ ان نال تیرے دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا، وڈیائی دل چ آ جائے گی میرے کو جن نے میں جنوں چاہواں انج کر لاں، جنوں چاہواں انج کر لاں. گل سمجھ آئی؟ میں اس واسطے کہا کہ اگر اے احمد رضا دی سوچ نو عام کیتا جائے، نافذ کیتا جائے، امام احمد رضا دیاں کتاباں پھیلائیاں جان، پڑھیاں جان، پیراں نو پڑھائیاں جان، ادھے پیر نہیں 99% پیر اونجی دکانداریاں انہوں نے بند ہو جان گیا کہ جناب ہے ساڑھے تے احمد رضا نے روزی تے لت مارتی. بڑو کوئی کام کرو، ایک کوئی کام میں تویزہ دی کمائی کھا رہے ہو، کوئی کام میں. اقبال نے جواب شکوہ چ کیا سی؟ بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن تم ہو. پڑھو جواب شکوہ. اقبال نے کیوں کہا سی بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کا مدفن تم ہو. قبراں دی کمائی کھان والے ہوئے کیا اقبال نے؟ قبراں دی کمائی کھاندے ہو، چادراں ویچ کے کھاندے ہو، کبوتراں دا دانہ ویچ کے کھاندے ہو. اے تہاڈا کام ہے؟ اے سنیت ہے؟ اے سنیت نہیں ہے. چلے ہو اے سنیت نہیں ہے. جڑا بندہ کہندا ہے اس دے وچ سنیت ہے، سنیت نہیں ہے. انہاں دیاں اپنیاں دکانداریاں نے، اپنا مسلک ہے. مسلک جے ویکھنا جے تے پھر امام محمد رضا دی کتاب پڑھو، پھر اعلیٰ حضرت دی فکر پڑھو، اعلیٰ حضرت دی سوچ پڑھو، اعلیٰ حضرت نے جڑا کہا انہوں دیکھو. تو میں کہنا یقین کرو پاک ہو جان گے. اے اپنے اعتقادات ٹھیک کرو، خدا تے بھروسہ کرو، خدا تے یقین کرو. میں پیراں حافظاں کاریاں اے دیکھو میں بھی تو کوئی تویز نہیں پایا. میں جیلے گیا تو مینوں تویز بھیجا گھروں بھی ہے تسی پا لو انشاءاللہ چھتی رہائی ہو جائے گی. میں کہ جدوں اللہ نے دینی ادوں ہی ہونی ہے. سمجھ آ رہی؟ اگرچہ تویز جائز ہے، میں تویزوں کے عدم جواز کا قائل نہیں ہوں، جواز کا قائل ہوں. میں تویز دیتا ہوں، لاتا ہوں. بندے نو کل پرسوں میں ایک تویز لیا کے دیتا، ایک بندے نو ساڑھے نمازی سے درد شقیقہ دا تویز لیا کے دیتا ہے. میں یہ تویزوں کا قائل ہوں الحمدللہ، عدم جواز کا قائل نہیں ہوں میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ پر بھروسہ تو کریں، اور یہ توکل تے کرو، رب تے یقین تے کرو، رب نال بنا کے تے ویکھو.
ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਸਮ ਬਖੁਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਕਈ ਬੇਬਸ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਬਸ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਬੇਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਕੋਈ ਦਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਕਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇਬਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਦੁਆ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰਜੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਤਰਲੇ ਪੈ ਕਰਨਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪੈ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਜੱਲਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗਫੂਰ ਵੀ ਹੈ ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੱਤਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਰਫੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੀਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖੁਦਾ ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਤਕਾਦਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰੀयात औलियाए कामिलीन दे कोलों दुआवां कराओ तवीज़ लवो भरोसा रब ते रख के यकीन रब ते रख के एतकाद अपना सुच्चे ते सच्चे करके तो फिर रोले ही मुक जाएंगे वो कहते हैं तुसीं मुशरक हो तुसीं इंज हो फलाने इंज हो अपने एतकादात ठीक करो तो सुभान अल्लाह व मा अलैहि अल बलाग।